جب انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو کبھی کبھار زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ مایوسی اور نا امیدی کی گہری وادی میں گر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا؟ جب انسان صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل وقت کے بعد عروج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ مشکل کے بعد عروج کی نوید دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی محبت پر بہت مان ہے آپ کو، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہیں اور جانتے ہیں تب اللہ آپ کی دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی تھان چکا ہوتا ہے، بس آپ کو سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہیں۔ کیا پتہ آپ کا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نواز دے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو سن نہیں رہا، وہ آپ سے بے خبر ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں باخبر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اور یہ جان رکھیں کہ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بولنا چاہتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور اتنا جان رکھیں کہ بکھرنا عارضی ہوتا ہے، مگر اللہ کا آپ کو سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں نا، تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں، اور جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے تو یاد رکھیں اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کامچوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ کو کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز حاصل کر کے بھی آپ خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنی چاہت کو ہاتھ رکھیں لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ آپ اپنی پسند مانگیں لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ آپ اسے سب سے اول رکھیں گے، وہ معجزوں کے لیے آپ کی دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ آپ اسے ہاتھ رکھیں گے
وہ آپ کے لیے کنحاس رکھے گا۔ بس مطمئن رہیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں سے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس آپ اس کی مان لیں، وہ آپ کی مان جائے گا، اور پھر جو آپ کا ہے آپ کو اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ دکھ تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی آپ کا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد وہ سب آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو یہ سارا جہاں ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے، اور جان رکھیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کی چاہ کے سفر میں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اللہ کے روبرو جائیں اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ایسے سنبھال لے گا کہ آپ کو پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور آپ پھر کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ آپ کو بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور کر کے آپ کو سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو آپ سے دور کر کے بہترین چیز سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر آپ کو معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زبان ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو ہر بار یقین آ جانا اور پھر آپ کا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد آپ تک پہنچنے والی ہے، معجزات کی صورت میں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا تو اللہ کی امان ڈھونڈے جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سماں ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد
آپ کی ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جائیں اور توکل رکھیں۔ آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ جانتے ہیں اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے، کیونکہ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، اور یوں آپ کی دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ امید نہیں چھوڑنی، مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دے، بس اس کی مان کر جھکتے جائیں، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جائیں، اور پھر دیکھیں گے آپ ان کے نظارے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تو آپ کے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو آپ کا رب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا اور ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا چاہیے۔ وہ آپ کو ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر آپ دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر آپ مسلسل دستک دے رہے ہیں؟ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولے گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں، اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا؟ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یقین کریں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میری دعا ہے
کہ اللہ آپ سب کو پرسکون زندگی عطا کرے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔